ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ ارشاد الہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرو۔ درود پاک جو ہے مقبول شدہ عبادت ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں کثرت سے لانا چاہیے اور اس کی فضائل اور خصوصیات سے کتابوں میں بھری پڑی ہے۔ آج کے دور کا انسان جو ہے یہ پریشان ہے۔ مسلمان جو ہے یہ پریشان کیوں ہے؟ مسلمان کو پریشان ہونے کی، غمگین ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے دوستوں کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ یعنی جن کی دوستی اللہ کے ساتھ ہو گئی وہ غمگین نہیں ہوتے، وہ پریشان نہیں ہوتے۔ یہ نشانیاں ہیں سورہ یونس کے اندر بتایا گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا چہرہ اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھا۔ حضور سے زیادہ مسکراتا چہرہ اس دنیا میں ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، دینیات کے اندر پڑھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، غربت تھی، روٹی نہیں پکتی تھی، پیٹ پر پتھر بندے رہتے تھے۔ اچھا، جس کے پیٹ میں پتھر بندے ہوں، جس کے گھر میں چولہا نہ جلے، روٹیاں نہ ہوں، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کس بات کی تھی؟ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے۔ اہل علم و دانش کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ اس پہ غور و فکر کریں۔ یہ صحابہ کرام یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مسکراتا چہرہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا، مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ اور یہ اس ہستی، اس شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے گھر میں غربت تھی، افلاس تھا، کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، روٹی نہیں پکتی تھی، پیٹ پر پتھر بندے ہوتے تھے۔ یہ سوالیہ نشان ہے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا خوشیاں جو ہیں وہ ظاہری مال و اسباب حاصل ہونے سے نہیں ملا کرتی۔ ظاہری مال و دولت، ہر وہ خوشی، حقیقی خوشی اور عارضی خوشی، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو خوشی، ایسی خوشی جو کسی مادی چیز کے ساتھ حاصل ہوگی وہ کیا ہوگی؟ عارضی خوشی ہوگی۔ اور جو خوشی مادی چیزوں سے حاصل نہ ہو وہ مستقل خوشی ہوگی، دائمی خوشی ہوگی، وہ پرماننٹ ہوگی۔ اور جو مادی چیزوں سے حاصل ہوگی وہ ٹیمپریری ہیپینس ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بہت سی ایسے واقعات ملتے ہیں، حضور کی خوش مزاجیاں جو ہیں وہ حدیثوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو حضور خوش رہتے تھے، مسکراتے چہرے کے ساتھ دوسروں کو ملتے تھے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ جو تھے اس کے آپ اپنے پرائے سارے جو تھے وہ قائل ہوتے تھے، معترف تھے سارے۔ اچھا، پھر آج کا انسان اگر ناخوش ہے
تو اس کی ساری وجہ جو ہے وہ یہ خود ہے. اس کی وجہ مہنگائی نہیں ہے، بے روزگاری نہیں ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ مکان دکان پلاٹ یہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے جو بھی کوئی روحانیت سے دور ہوگا وہ ہمیشہ پریشان ہوگا. جو روحانیت سے دور ہوگا وہ پریشان ہوگا. روحانیت سے دوری یہ پریشانی اس کے لیے ضروری. جس کی روحانیت سے دوری اس کے لیے پریشانی اللہ کی طرف سے ضروری ہو جاتی ہے. اس کو اور آسان کر لیتی ہیں، دین سے دوری. جو دین سے دور ہوگا وہ مغموم ہوگا، پریشان ہوگا. اس کو ایک انوکھا سا ایک خوف، اضطراب، پریشانی، بے چینی اس کے اندر رہے گی. اور جو دین کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا اس کو اطمینان کی دولت حاصل ہو. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ارشاد الہی ہے قرآن پاک میں کہ بے شک دلوں کا اطمینان وہ اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے. تو اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، اطمینان قلب حاصل کریں. صحابہ کرام کی زندگیاں ہم دیکھتے ہیں تو ان کے پاس کوئی بہت زیادہ مال و دولت تو نہیں تھے، وہ کیوں مطمئن تھے، وہ کیوں ہر حال میں خوش تھے. پھر دوسری بات، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر خوش باش پیدا کیا ہے. بچے کو آپ دیکھتے ہیں، جب بچہ آپ کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے، کھلکھلاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ بچہ گود میں ہو، آپ اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں تو وہ مسکراتا ہے. وہ اسمائل فیس جو دے رہا ہے وہ کیا وجہ ہے؟ اسے کس بات کی ہوئی ہے؟ اس کے پاس تو پلاٹ کوئی نہیں، نہ اس کا پرائز بانڈ نکلا ہے، نہ اس کے پاس کوئی دکان ہے، نہ کوئی مارکیٹ ہے. وہ کیوں خوش ہے؟ اور وہ کھلکھلا کے ہنستا ہے. کبوتروں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، فضاؤں کے اندر چہچہا رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ادھر کو جا رہے ہیں، ادھر کو جا رہے ہیں، اور وہ چہچہا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی ان کا پلاٹ نکلا ہے، کوئی پرائز بانڈ نکل آیا؟ وہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں اس پاگلوں کے جہان کو کہ یہ پریشانوں کی دنیا. یہ کون خوش پھر رہے ہیں؟ جن کے پاس نہ دکان، نہ مکان، نہ ان کے پاس شام کی روٹی. یہ بھی نہیں پتا کہ صبح کو اٹھنا ہے تو کیا اس کا کھانے پینے کا انتظام ہے، بچوں کا، بیوی کا کوئی پتہ نہیں. اس کو کہتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر مکمل اطمینان، توکل، قناعت، یقین کامل. یہ یقین کامل جو پرندوں کو، جانوروں کو، حیوانوں کو میسر ہے وہ انسان اس سے دور ہو چکا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت سمجھدار ہوں، میں نہ کروں گا تو کیا ہوگا. وہ نہیں یہ سوچتے، وہ کہتے ہیں سارا کچھ مالک کے تابع ہے. وہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ رزق بھی دے گا اور دیتا ہے. ان کو کبھی بھوکا سونے نہیں دیتا. کبھی گئے ہیں آپ پرندوں کو رزق دینے؟ کبھی گئے ہیں؟ 500 میل کے جنگلات ہیں افریقہ کے اندر، وہاں جو حیوانات ہیں، مخلوقات ہیں، ان کے لیے وہاں پر کوئی ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، الٹرا ساؤنڈ مشینیں ہیں. جو جنگلوں میں رہتی ہے دنیا ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے، وہاں کوئی نرسیں ہیں، وہ شفا کہاں سے لیں گے؟ ٹھیک ہے، وہاں پر تو کوئی ہاسپٹل نہیں ہوتا، کوئی MRI نہیں ہوتی، کوئی CT اسکین نہیں ہوتے، کوئی ایکس رے مشینیں نہیں پڑی ہوئی. ہزاروں میلوں کے جنگل ہے، وہاں کون جائے گا؟ بھوک کا عالم ہے. کون ہے جو ان سب کی حیات کو قائم رکھ رہا ہے، شفا دے رہا ہے؟ وہی خدا ہے، اور اس کے اوپر ان کا یقین کامل ہے. اور یہ جو حضرت انسان ہے یہ اتنا ہی ناشکرا ہے. اس کو ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی اور یہ کفران نعمت کر رہا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کہ اس نے وہ راستہ ہی نہیں چنا جو خوش رہنے والا ہے. یہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی طرف جانا چاہتا ہی نہیں ہے. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا.
تو اپنی پہچان کے بغیر رب کی پہچان نہیں ہو سکتی. انسان جو ہے یہ تو لگا رہتا ہے نفس کی اور شیطان کی پوجا میں. اس نے تو اس کو معبود بنایا ہوا ہے. قرآن پاک کہتا ہے تم نے اپنی خواہشوں کو، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے. تو جہاں معبود ہو شیطان، جہاں محبوب ہو ہمارا نفس، تو وہاں پر خوشیاں ملے گی. انسان کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ یہ اپنے اندر چھپے ہوئے خدا کو پہچان سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. یہ شارک ہے، اللہ کہتا ہے اس سے بھی زیادہ میں قریب ہوں. قریب بھی نہیں بلکہ اقرب ہوں. قربت کی انتہا، قریب ہونے سے اگلی ڈگری اقرب. اللہ کہتا ہے میں اتنا قریب ہوں تیرے، لیکن تجھے ہوش ہی کوئی نہیں، تجھے شوق ہی نہیں میرے ساتھ دوستی کرنے کا. کیوں کہ تیری دوستی جو ہے وہ میری مخالف پارٹی کے ساتھ ہے، میرے دشمن کے ساتھ ہے. تو پھر انسان کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ یہ اللہ کو اپنے اندر چھپے ہوئے خدا کو پہچان سکتا ہے، اس کو اپنا دوست بنا سکتا ہے، اس کا دوست بن سکتا ہے، یہ اس کو اپنا بنا سکتا ہے اور اس کا خود بن سکتا ہے. مگر ایسا یہ نہیں کرتا. یہ اپنی ساری انرجیاں، توانائیاں، طاقتیں یہ اس کے مخالف پارٹی کے لیے خرچ کرتا رہتا ہے. اور پھر جب راضی ہو جاتا ہے نفس اور شیطان، تو پھر اس کی باقی زندگی اس کوشش میں گزرتی ہے کہ اب کہیں میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے. پھر اس کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے اور پھر موت آ جاتی ہے. یہ ایک ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے. اور حقیقت جو ہے یہ تلخ ہوتی ہے، یہ کڑوی گولی ہے. اس کے اوپر غور و فکر ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ نے فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، قسم کھا کر یہ بات اللہ نے کہی ان الانسان لفی خسر، کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انسان خسارے کے کام کر رہا ہے، یہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے. یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ سراسر گھاٹے میں ہے، اور اس کی زندگی گھٹ رہی ہے. یہ گھٹے جا رہا ہے، گھٹتا گھٹتا یہ قبر کے اندر ہی چلا جاتا ہے، بڑھ نہیں رہا. ہر انسان کا زندگی کا آنے والا دن اس کی زندگی کو گھٹا رہا ہے. تو آج سے 7 دن کے بعد ہم آئیں گے، اپنی زندگی میں سے 7 دن گھٹا کے آئیں گے، بڑھا کے نہیں. تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے